بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے توبہ، جس نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ ہمیں کومنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا ناول کیسا لگا۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو ہمیں اس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو اس کے آپ ہمیں وہ بھی بتائیے گا۔ ہم آپ کی خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ منیب حسن کی فطرت سے سبھی بخوبی واقف تھے، پھر جب انہوں نے اپنا مطالبہ عالم مرتضیٰ کے سامنے رکھا تو کچھ پل کے لیے سب سناٹے میں آ گئے۔ خبر ہوتی کہ منیب حسن وہاں جا کر ایسی بات کریں گے تو انہیں روکنے کی سمجھانے کی کوشش کرتی، یہ اور بات کہ وہ جب تک کسی کی بات سمجھتے تھے نہ مانے تھے۔ اب مہرتاب سوچ میں تھیں کہ ان کے ساتھ نہ آئی ہوتی، کم از کم اس شرمندگی سے تو بچ جاتی جس نے اب نظر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میرا سب کچھ حدیقہ تو ہے ہی تو ہے، عالم مرتضیٰ نیچی آواز میں کہہ رہے تھے، جبکہ رومانہ کے لبوں پر سجی طنزیہ مسکراہٹ پر عفت پہلو بدل کر رہ گئیں۔ سوکن کے سامنے ان کا مان مٹی میں ملا دیا تھا ان کے بھائی نے، ایک چھوٹی بات کر کے، اور یہاں تو بات صرف میکی کی شان کی تھی، بیٹی کی سسرال کے بھرم کی بھی، اور مہرتاب اپنی جگہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ اگر حدیقہ یا دائم میں سے کسی کو پتہ چلا کہ منیب حسن نے حدیقہ کا حصہ اس کے نام لگانے کا مطالبہ کیا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ پہلے بھی دائم بہت خفا ہوا تھا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے واپس میں انہیں جتایا بھی دیا، تو کیا غلط بات کہہ دی میں نے؟ پہلے کیا کچھ نہیں لگا چکا وہ اس عورت کے نام؟ اب اس عمر میں پھر باپ بننے کا شوق چڑھایا ہے، بیٹا ہوا تو دگنا حصہ تو لے جائے گا۔ مہرتاب نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے بچے اس معاملے میں اپنے باپ پر نہیں گئے تھے۔ دائم کو پتہ چلا تو وہ اس کا تو دماغ خراب ہے، میرے نام نہیں لگنی یہ ملیں، میں نے قبر میں نہیں لے جانا پیسہ، اس کے بہتر مستقبل کی تدبیر کر رہا ہوں۔ جو پیشہ اس نے چنا ہے اس میں جان مارنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر پہچان بنتی ہے۔ ایک گرینڈ پرائز حاصل کر کے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ وہ شروع ہو چکے تھے اور مہرتاب کے پاس سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، دائم کا دل جیسے اس کے آنسوں نے جکڑ لیا تھا۔ اس نے کیم کوٹ پیچھے کر لیا اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے اور زواتہ کروبی کے آنسوں کو پوچھ لے۔ ساری رات بے چینی میں گزری، آنکھیں موندتا تو وہ سامنے آ جاتی روتی ہوئی سکتی ہوئی۔ صبح وہ کیمپس جانے کے لیے بےتابی سے تیار ہوا، اور جب باہر نکلا تو قدم خود بخود بس اسٹاپ کے بجائے زواتہ کروبی کی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج میں بہت اداس ہوں، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ سوچا ایک دوست کے ساتھ یہ اجنبی ایک کپ چائے ہی پی لے، کچھ تو تنہائی دور ہوگی۔ وہ لہجے کی بشاش بناتے ہوئے اس کے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ مزید حیران ہوئی اور پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ آج شاید وہ واقعی کسی دوست اور کسی ہمدرد کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، اور اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ دائم منیب اس کے دشمن نہیں ہو سکتا۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، دائم کاؤنٹر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا لوگے، کافی یا چائے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس وقت سفید پینٹ کے ساتھ نیلی اور سفید دھاریوں والی کالر شرٹ میں ملبوس تھی، سر پر سفید سکارف تھا، رویا رویا گلابی چہرہ رت جگی کی داستان سنا رہا تھا۔ چائے، مگر خالی چائے نہیں، ساتھ ناشتہ بھی، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ زواتہ نے اس کی طرف دیکھا اور فریج سے ڈبل روٹی نکالنے لگی۔ ہم ناشتہ اکٹھے کریں گے، میں صرف کافی کا کپ لیتی ہوں، اور وہ میں لے چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی تھی۔ میں اپنی تنہائی سے گھبرا کر تو تمہاری طرف آیا ہوں، تم ساتھ نہیں دو گی تو فائدہ؟ دائم نے دانستہ اپنے لہجے کو بشاش بنایا اور ڈبل روٹی اور انڈے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ جس کے ساتھ رشتے ہوں وہ تنہا نہیں ہوتا دائم، رشتہ تو تمہارے پاس بھی ہے، پھر بھی تم اکیلے روتی ہو۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، محض ایک پل کے لیے وہ بھی گڑبڑایا، پھر سنبھل گیا۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم روتی رہی ہو۔ اسے بروقت بات بنانی آ گئی تھی۔ اس کی گلابی آنکھوں کی سطح پھر آبی ہونے لگی۔ وہ رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں ساون بھادوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں کس رشتے سے بات کر رہا ہوں۔ خاکسار دائم منیب،
جیسے سچے اور مخلص دوست کی بات کر رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا دی۔ یہاں بیٹھو زواتا، اس نے کاؤنٹر کے پاس رکھی دوسری کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ ہی گئی۔ اب بتاؤ تم روئی کیوں ہو؟ اس کا نرم دوستانہ لہجہ زواتا کو وجہ بتانے پر مجبور کر گیا۔ دائم روشنک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ایک ثانیے کے لیے وہ چپ سا ہو گیا۔ تمہاری اس سے بات ہوئی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ماہیار نے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کون سے لفظوں کا سہارا لے کے ایک ماں کو قرار مل جائے۔ میں نے دونوں جہانوں میں اپنے لیے جہنم خود بنائی ہے، اب مجھے جلنا تو ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی کا رخ اس کے آنسوؤں سے پرے کی طرف کر دیا۔ میرا باپ امیر کروبی بولیسینا یونیورسٹی میں فزکس کا پروفیسر تھا۔ وہ بہت مذہبی تھا، مگر صرف عورت کے لیے۔ وہ پڑھا لکھا بندہ یہ تو جانتا تھا کہ بیوی بیٹی کو سر تاپا ڈھانپ کر 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ بیوی کو عزت بھی دیتے ہیں، وہ پیر کی جوتی سے کچھ زیادہ اوقات بھی رکھتی ہے۔ اسے خبر نہ تھی کہ بیٹی رحمت ہے، اللہ کا عطا کردہ نایاب تحفہ ہے، اس کے سر پر کبھی ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اس سے پیار کے چند بول بھی بولتے ہیں۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اس کی بیوی بیٹوں پیدا کرنے کا سنگین جرم کر رہی ہیں، مگر یہ نہ جانتا تھا کہ بیٹا یا بیٹی مرد کی قسمت سے ہوتے ہیں۔ وہ مذہب کے احکامات صرف عورت پر لاگو کرنا جانتا تھا۔ شوہر کے حقوق اسے بڑی اچھی طرح یاد تھے، بیوی کے فرائض اسے ازبر تھے، باپ کا مقام کے تمام باپ اس نے رٹ رکھے تھے، مگر بحیثیت شوہر اور باپ اپنے فرائض کے اسباق اسے بھولے سے بھی یاد نہ آتے۔ بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، انہیں منحوس کہہ کر دھتکارتا ہے۔ یہ سب کرتے وقت اسے بھول جاتا کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تب اسے یکسر فراموش ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہے۔ 6 بیٹیوں کے بعد میری ماں نے امیر کروبی کے لیے بیٹا پیدا کر دیا، مگر اپنی جان کا نذرانہ دے کر۔ اب باپ کی تمام تر توجہ، محبت کا مرکز اس کا بیٹا، اس کا وارث رہ گیا۔ اس نے اس کی نسل چلانی تھی۔ ہم بیٹیاں تو جیسے اس کے سینے پر دھرا بوجھ تھیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا اس نے کبھی ہم پر ایک پیار بھری نگاہ بھی ڈالی ہو۔ وہ تو سورج سے بھی نفرت تھی۔ جیسے میری بڑی بہن اسوا ابھی 13 سال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے اس کا نکاح ایک 60 سالہ مرد سے کر دیا۔ اس کی نظر میں اس کی بچی بالغ ہو چکی تھی اور ولی کی حیثیت سے وہ اس بوجھ کو اٹھا کر پھینک سکتا تھا۔ جب اس آدمی کی عمر پر خاندان والوں نے باتیں کیں تو اس نے بہت آرام سے مذہب سے اس کی مثالیں دیں۔ وہ بڑے آرام سے ان اعلیٰ اور عظیم ہستیوں سے اس گھٹیا شخص کا موازنہ کر ڈالتا۔ اسے اسلام اپنے مطلب کا ہی سمجھ آتا تھا اور اس کے دکھائے گئے آئینے میں اسلام دیکھتی رہی۔ دوسرے نمبر والی بہن بہارا کو اس نے اپنے ہی ایک ذہنی مریض فتح ثانی کے ساتھ بیاہ دیا، جو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ وہ اسے لاتا اور مکوں پر رکھتا اور بات بات پر روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ وہ شرابی جواری بھی تھا۔ شادی کے سال بھر بعد اس نے کسی بات پر طیش میں آ کر اسے 3 طلاقیں دے ڈالیں۔ میری بہن آگے کی رہی نہ پیچھے کی۔ میرے باپ کا بس چلتا تو اس کے لیے تمام دروازے بند کر دیتا، مگر دنیا کو بھی منہ دکھانا تھا۔ میری بہن کے لیے شوہر یا باپ کا گھر ایک جیسا ہی تھا، وہاں بھی اسے سانس لینی تھی، یہاں بھی موت کا انتظار کرنا تھا، مگر موت اتنی اذیتناک ہوگی اس کا اندازہ اسے نہ تھا۔ ایک دن میرے باپ نے اچانک یہ مسودہ سنایا کہ وہ بہارا کا نکاح کر رہا ہے۔ ہم سب اس کا گھر بھر سے بس جانے پر مطمئن تھے اور دعا گو تھے کہ اب اس کی قسمت میں بہتر شخص لکھا ہو۔ شادی کے 1 ہفتے بعد جب وہ گھر لوٹی تو اس کا کھلا کھلا چہرہ، اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر ہمیں لگا ہماری دعا قبول ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی، بات بات پر تبسم اس کے لبوں پر بکھر بکھر جاتا۔ ہم اس کو دیکھ کر خوش تھے، مگر اس کا گلا رند گیا اور وہ رک گئی۔ اسے لگا وہ آگے ایک لفظ نہ بول پائے گی۔ اس کی شہد رنگین آنکھوں میں غم بہت اتر آیا تھا کہ دائیں منیب کا جی چاہا وہ اب کچھ نہ بولے، کچھ یاد نہ کرے، جو کچھ ہوا سب کچھ بھول جائے، ماضی کا ٹکڑا کسی کینچی سے کتر کر اس کی زندگی سے الگ کر ڈالے۔ مگر انسان کے پاس ایسے اختیارات کب ہوتے ہیں؟ دائم جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ اگلے دن میری بہن نے خودکشی کر لی۔ دائم نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔
وہ اپنی آنکھیں میچ کر اپنے لب بھینچ کر ضبط کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ آنسو ہر بند توڑ کر توڑ بیٹھے۔ جانتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے دوسرے شوہر نے 7 دن اسے کسی جنت میں رکھ کر طلاق دے دی۔ امیر کروبی اور فتح ثانی نے مل کر یہ منصوبہ تیار کیا تھا اور اس کی دوسری شادی حلالے کی نیت سے کرائی تھی۔ اس کے دوسرے شوہر نے یہ سب کسی لالچ میں کیا یا دباؤ میں، کسی کو خبر نہ ہوئی، مگر بہرحال یہ زیادتی برداشت نہ کر پائی اور چلی گئی اس دنیا سے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، نائب نے اسے چپ نہ کروایا۔ وہ بہت دقت سے اس کے لرزتے وجود سے نظریں ہٹا کر اسے کھل کر رونے دیا۔ وہ تو چاہتا تھا اسے اپنے ماضی پر جتنے آنسو بہانے ہیں سب آج بہا ڈالے اور پھر آنسو کبھی اس کا مقدر نہ بنے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ باپ کے سارے جراثیم بحرین میں بھی تھے۔ وہ بےحد بد مزاج تھا۔ ہم بہنوں کا کام بھائی کو پالنا، اس کے ناز نخرے اٹھانا، اس کی بدتمیزیوں کو ہنس کر سہنا طے کیا تھا۔ میری بہنیں تو شاید اس کی عادت ہو گئی تھی، مگر اسی ماحول میں پیدا ہونے، اسی میں پلنے بڑھنے کے باوجود میں عادی نہ ہو سکی۔ میرے اندر بغاوتی جراثیم شروع سے رہے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا اپنے باپ کو زہر دے دوں، اپنے بھائی کو سڑک پر چلتے ہوئے کسی گاڑی کے آگے دھکا دے دوں، خود کو آگ لگا دوں یا پھر اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ اور پھر میری آخری خواہش پوری ہو گئی۔ ماہیار محسنی میرے والد کا شاگرد تھا۔ وہ اکثر اس سے گھر ملنے آتا تھا۔ اس کے نرم خو لہجے نے مجھے اپنی طرف مائل کیا۔ اور پھر میرے اور اس کے بیچ دل کا رشتہ پنپنے لگا۔ میں اپنے دونوں بہنوں کا حال دیکھ چکی تھی اور اپنے ساتھ ایسا کچھ ہونے سے پہلے فیصلہ کر لینا چاہتی تھی۔ امیر کروبی کو میرے اور ماہیار کے بیچ تعلق کا علم ہوا تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا، مجھے مارا پیٹا اور قید میں ڈال دیا۔ اپنی ماں اور باقی بہنوں کی طرح صابر نہیں تھی، اس لیے مزید اس کا ظلم برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور ماہیار کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے باپ نے مجھ سے ہر تعلق توڑ لیا۔ میری وجہ سے دوسری بہنوں کی زندگی میں امتحان کچھ اور بڑھ گئے، مگر ان کے لیے میں اپنے باپ کو موقع تو نہیں دے سکتی تھی نا کہ وہ اسوا اور بہارا کی طرح میری زندگی بھی برباد کر دے۔ ماہیار ابھی اتنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، اس لیے پارٹ ٹائم نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دیا۔ میں ایک لکھاری تھی، میرے قلم نے اس کے مشکل دنوں میں اس کا ساتھ دیا۔ اسلام میں عورت کا درجہ سے پہلے میری جو 4 کتابیں شائع ہوئیں وہ اسی عرصے کی بات ہے جب ماہیار مجھے پر انحصار کرتا تھا۔ انہی دنوں میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اپنی زندگی میں ہی وہ اپنی جائیداد کا بڑا حصہ بہرنگ کے نام کر گیا تھا۔ باقی ماندہ روپے جائیداد ہم بہن بھائیوں میں تقسیم ہوئی تو بھی ہم بہنوں کو ایک ایک حصہ ملا، جبکہ اسے دگنا حصہ ملا۔ پہلے ہی باپ نے ساری عمر بیٹے کو نوازا، پھر اسلامی قانون کے مطابق بھی وہ ہم سے زیادہ حقدار ٹھہرا۔ مجھے اسلام پہ یہ تقسیم اچھی نہیں لگی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ماہیار کو اچھی نوکری ملی اور ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے، مگر یہ اچھے دن بہت کم عرصے پر محیط تھے۔ روشنک ابھی 3 ماہ کی کہ ماہیار کی زندگی میں لالے آ گئے۔ ماہیار کے زندگی میں آئی تبدیلی میں محسوس کر رہی تھی، مگر اس سے انجان نہ ہوئی تھی۔ میں نے اسے جتنا ٹوٹ کر چاہا، اتنی ہی محبت کہ میں بھی حقدار سمجھتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کرے گا، اور جب اس نے ایسا کیا اور لالے کو دل کی سنگاسر پر بٹھا کر مجھے کسی پرانے سامان کی طرح ایک کونے میں پھینک دیا تو میرے اندر ایسی آگ بھڑکی جو سب کو جلا کر خاک تر کر دینا چاہتی تھی۔ وہ میرے سامنے اس کے ساتھ رہتا، ہنستا بولتا اور محبتیں جتاتا، اس وقت اسے یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ کبھی وہ میرے ساتھ بھی یہی وقت گزار چکا ہے۔ وہ میرے باپ کی طرح مجھے گالیاں نہ دیتا تھا، مارتا پیٹتا نہ تھا، مگر میرے جذبات کے ساتھ کھیلتا۔ اس کی تکلیف، اس کی اذیت اس ظلم سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ اور روشنک کے تمام حقوق بلا کر لالے کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کا قطعی لا تعلق ہو گیا، ہمارا نام رفقا ادا کرنا بھول گیا۔ میں نے ماہیار کا ہر سلوک، ہر رویہ برداشت کیا، بلکہ اسے برداشت کیا، مگر پھر حد ہو گئی۔ وہ تیسری بیوی اٹھا لایا۔ مجھے لگا اب اگر 1 منٹ بھی میں اس گھر میں رہی تو میرے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو حلال حرام کا فرق بھلا دیتے ہیں۔ انسان کی سوچ پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ وہ خود کچھ سوچتے جو ہوگا رہتا نہیں، اس کے ذہن کی پلیٹ پر ابلیس تحریر کرتا ہے۔ انسان پڑھ کر عمل کرتا ہے،
جب شیطان انسان کے نفس پر قابض ہو جائے تو منفی خیالات اس کے ذہن کے جگہ بن جاتے ہیں۔ میں شیطان کے نرخے میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ماں بہنوں اور اپنی زندگی پر نگاہ کرتی تو عورت اور مرد کے سائے تلے سانس لیتی نظر آتی۔ مذہب میں مرد کے لیے بہت نرمی تھی، رعایت تھی، گنجائش تھی، اور عورت کے لیے پکڑ ہی پکڑ تھی۔ مرد کو 4 شادیاں جائز، عورت شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھ بھی لے تو بے حیا بدچلن۔ جائیداد میں بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ، عورت کی گواہی آدھی۔ طلاق کا حق صرف مرد کے پاس، جس سے وہ عورت کی جان کھینچ کر رکھتا۔ مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت، حلالہ کے لیے عورت کا امتحان۔ اب سب حقائق تو اگر آنکھوں پر شیطان کی چڑھائی اینک لگا کر دیکھو، اگر ذہن کو اس کے تابع کر کے سوچو، تو عورت کے اندر وہی سوچ جنم لیتی ہے جو میرے اندر پیدا ہوئی۔ میرے دل سے ماہیار کی محبت ختم ہوئی، اور پھر مذہب کی بھی اور اللہ کی بھی۔ میرے اندر کی آگ ایسی بھڑکی جو بجھنے والی نہ تھی۔ میں ایک لکھاری تھی، اپنے اندر کی سرکشی کو قلم کے ذریعے باہر نکال ڈالا، لفظوں کی آگ کو بجھایا اور اسلام میں عورت کا درجہ لکھ ڈالا، اور آدھی دنیا کی تھو تھو اور آدھی دنیا کی واہ واہ سمیٹی۔ مجھے کسی شے کی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت مجھے لگتا تھا میں حق سچ کی علمبردار ہوں۔ یہ بھول بیٹھی کے اندر کی آگ بجھانے کے لیے اپنے پورے وجود کو نار جہنم میں جھونک ڈالوں گی۔ سلمان رشدی اور نسرین کی طرح مجھ پر بھی کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ مجھے ملک بدر کر دیا گیا۔ کئی ممالک سے مجھے مذہبی پناہ کی پیشکش ہوئی۔ میں نے امریکہ آنا پسند کیا۔ یہاں میری بہت پذیرائی ہوئی۔ میری کتاب کو کئی ایوارڈ بھی ملے۔ ان دنوں مجھے حق و باطل کی تمیز ہی تک بھول گئی تھی کہ میں سراپا شیطان بن گئی۔ جہاں تک بات تھی اپنی بیٹی کی، تو وہ صرف میری بیٹی تو نہ تھی، پھر میں کیوں اسے پالتی؟ ماہیار سکون سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا اور میں اس کی اولاد پالتی پھرتی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے میں نے روشنک کو اس کے پاس چھوڑ دیا۔ میں تو ان دنوں سراپا نفرت بن گئی تھی۔ میں نے روشنک کے وجود کو یکسر فراموش کر دیا اور بس اپنے جذبات، نفرت اور سرکشی کو زندہ رکھا۔ اللہ کے بنائے گئے قوانین کے ساتھ، اس کے دیے گئے احکامات کے ساتھ اللہ نے بغاوت کرتے ہوئے میں نے شراب بھی پی، جوا بھی کھیلا، امیر کروبی کا شملہ نیچا کرنے کے لیے اور ماہیار محسن کو تکلیف دینے کے لیے، اس کا چین چھیننے کے لیے اور اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے میں نے غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں بھی رکھیں۔ جیمز وولف، جو کہ ایک امریکی گلوکار تھا، اس نے شادی کی پیشکش کی تو میں نے قبول کر لی۔ میں ماہیار محسنی کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں بھی اپنا گھر بسا سکتی ہوں۔ شادی کے 2 مہینے بعد جیمز کے رنگ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہر دوسرے دن نئی لڑکی نظر آتی۔ بات دوستی تک رہتی تو ٹھیک تھی، مگر ان کے بیچ جو تعلقات تھے وہ میری برداشت سے باہر تھے۔ مردوں سے دوستیاں کرنے کے باوجود میں کبھی بے حیا روی کا شکار نہ ہوئی تھی، اس لیے میں جیمز کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے بیچ روز چیخ چیخ ہوتی۔ مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی، اس کا وجود غلاظت کا ڈھیر لگنے لگا۔ 6 ماہ بعد میں نے اس سے طلاق لے لی اور اکیلے رہنا شروع کر دیا۔ یہ جو سامنے والا اپارٹمنٹ ہے نا، اس میں ایوا رہتی تھی اپنے بوائے فرینڈ پال کے ساتھ۔ ان کے بچے تھے، 10 سالہ بیٹی اور 7 سالہ بیٹا۔ پال شادی شدہ تھا اور اس کی اپنی پہلی بیوی سماتھا سے بھی 3 بچے تھے۔ جب میں یہاں آئی تو اس کے 2 ماہ بعد ہی پال کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رل گئی، کیونکہ پال کی ساری جائیداد اس کی بیوی سماتھا اور اس کے 3 بچوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ وہی اس کی قانونی بیوی تھی اور اس کے بچے ہی قانونی وارث تھے۔ ایوا کی کوئی حیثیت تھی اور نہ ہی اس کے بچوں کی۔ اس کی حالت اور اس کی بے کسی دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں دوسری بیوی کے بھی معاشرے میں عزت ہے، قانون میں برابری کا درجہ ہے۔ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے ناجائز نہیں کہلاتے، ان کا بھی باپ کے نام پر حق ہوتا ہے، اپنے باپ کے قانونی وارث ہوتے ہیں، ان کی تصدیق نہیں ہوتی، ان کو حرامی ہونے کی گالی نہیں سننی پڑتی۔ مرد اور عورت ذہنی جسمانی طور پر فطرتاً مختلف ہیں۔ عورت جس سے محبت کرتی ہے، جس اس کی ہو جاتی ہے، وہ کسی دوسرے مرد کو سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہے۔ ایسے 100% نہیں تو 90% افراد ہوتے ہیں
جبکہ مرد کے معاملے میں حساب الٹا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک کی موجودگی میں دوسری عورت بڑے آرام سے قدم رکھ دیتی ہے۔ اس کے دل میں بڑی گنجائش رہتی ہے۔ اس کی نفرت عجیب ہوتی ہے۔ کوئی عمر بھر خوبصورت شکل صورت کی بیوی بھی مبتلا رہ کر اس سے نبھا جاتا ہے، تو کوئی حسین اور جمیل خوبصورت عورت بھی آنے والی بیوی تمام عمر اس کے دل پر راج کر لیتی ہے۔ تو کبھی وہ عورت جسے جنون کی حد تک چاہا رہتا ہے، مانگ مانگ کر گھرا بھرا خاندان بھر کی محفل مخالفت لو کر بیایا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد اسے جان چھڑانے لگتا ہے۔ اور کبھی وہ بے اولاد مرد راضی برضا رہ کر تمام عمر اپنی بانجھ بیوی کے سنگ گزار دیتا ہے، اور کوئی صحت مند خوبصورت اولاد کی نعمت پانے کے باوجود بھی دوسری عورت کی طرف جانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ غرض مرد کا دل بھرنے کی کوئی وجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں مرد کی فطرت کے مطابق جائز رستہ رکھا گیا ہے۔ غیر مذاہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے حالات میں چور راستے تلاش کرتا ہے، بدکاری کی طرف جاتا ہے، بے حیائی اور بے راہ روی روا پاتی ہے۔ مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں، اس لیے وہ دوسری عورت سے ہونے والا معصوم بچہ ناجائز کہلاتا ہے۔ اس کا وجود گالی بن کر رہ جاتا ہے، جس کے یقیناً کئی منفی اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی صحت پر گندگی میں رہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ ایک شادی بھی نہیں بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ کسی رشتے کے رہنے میں زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں، اس لیے اس میں شادی کا رواج ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمان معاشرے میں ہر رشتہ حلال اور معذب ہے۔ ماہیات سے مجھے نفرت ہوئی تھی، مگر کبھی اس سے گھن نہیں آئی جن سے مجھے گھن آتی تھی۔ ایک نامور مسلمان عالم سے کسی نے اسلام میں پوچھا، مرد کی شادیاں کے بارے میں سوال کیا۔ اس کے جواب میں کسی حد تک میرے اعتراض کو دور کیا۔ انہوں نے کہا، مرد اور عورت کی شرح پیدائش ایک سی ہے، مگر شرح اموات مردوں میں زیادہ ہے۔ اس حادثات میں یہاں تک کہ طبعی طور پر مردوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں، یوں مردوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور عورتوں کی زیادہ، اس لیے ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورت قبول ہے تو اس سے بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ انہی دنوں مجھے ایک فلم کا اسکرپٹ لکھنے کے لیے تبت جانا پڑا۔ انڈیا، نیپال اور بھوٹان کے کچھ علاقوں کی طرح تبت میں بھی پولینڈری عورتوں کی ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر پریکٹس میں ہیں۔ وہ شوہر اکثر اوقات آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ یہ عورت پر کیسا ذہنی اور جسمانی تشدد ہے، اس کے لیے کیسی اذیت ہے، اس کی عزت نفس نجس کے پندار، یہ کیسی قیامت ہے، ہر ذی ہوش بندہ سمجھ سکتا ہے۔ جب ماہیان نے لالے سے شادی کی تو میرا دل جانتا ہے میں بھی دوسری شادی کر کے اس کی نظروں کے سامنے دوسرے مرد کے ساتھ رہوں۔ وہ ایک انتقامی جذبہ تھا جس نے مجھے اس قدر گھٹیا سوچنے پر مجبور کیا۔ اسلام تو بہت پیارا دین ہے، اس میں عورت کو اجازت دی گئی کہ اگر اسے اپنے شوہر پسند نہیں تو وہ اسے چھوڑ سکتی ہے، اپنی پسند کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، مگر ایک طریقے سے تاکہ اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا نہ ہو، وہ ذہنی اور جسمانی اذیت سے نہ سہے۔ اس لیے اسلام میں پولینڈری نہیں ہے۔ جہاں عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے، وہاں اس کے بچے کا باپ کون ہے یہ خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ جب بچے کے سامنے ایک وقت میں 4 باپ کھڑے ہوں تو اس کو ڈیڈ کہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، جس بچے کو اس کی مکمل پہچان اور شناخت نہیں ملتی، وہ بھرپور زندگی نہیں گزارتے۔ عورت کے سامنے اس کا بچہ اس کے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑا نہ ہو، اس لیے اسلام میں پولینڈری نہیں ہے۔ اصل میں اسلام کچھ اور ہے اور مسلمان کچھ اور۔ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ضابطہ حیات دیا اور مسلمانوں نے اس کی کیا شکل بنا دی۔ معاملہ وراثت کا ہو یا کاروبار کا، مرد کے حقوق کا ہو یا عورت کی شادی کا ہو یا زوجین کے بیچ سلوک کا، طلاق کا ہو یا حلالے کا، معاشرتی ہو یا اقتصادی، ہر معاملے میں اسلام کو نہیں مسلمان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسلام کو جاننے، سمجھنے اور پرکھنے کے لیے بھی اسلام نہیں مسلمان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آج کا مسلمان ہے کیا؟ فرقہ اور مسالک میں بٹا ہوا، گروہوں میں، طبقات میں تقسیم۔ میں بھی یہی کرتی رہی، اسلام کو نہیں مسلمانوں کو دیکھتی رہی، امیر کروبی، ماہیار، محسنی اور فتح ثانی جیسے مسلمانوں کو۔ اور جب اسلام کو دیکھا، اس کو جانا، تو مجھے ہر سوال کا جواب مل گیا، سب سمجھ میں آ گیا، مگر عزت، سکون اور بیٹی کو کھونے کے بعد، اللہ کو کھونے کے بعد۔ وہ بول بول کر جیسے تھک چکی تھی، یہ شاید ماضی کے بھول بھلیوں میں بھٹک کر تھک گئی تھی۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹک کر ریک لگا کر آنکھیں موند لیں، دائم پانی کا گلاس بھرنے گیا اور وقت دیکھنے کے بہانے
اپنی کلائی سامنے کی اور گھڑی میں نصب کیمرہ چپکے سے بند کر دیا۔ شکریہ دائم۔ اس نے گھونٹ گھونٹ پانی پیا، اپنے اندر اتارتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میرا ساتھ دینے کا اس وقت جتنا مجھے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ دوست کہہ رہی ہو تو یاد رکھو، دوست کو شکریہ کہتے ہیں نہ سوری۔ وہ ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سامنے کارنر سٹینڈ پر پڑی روشنک کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایسی سبیل پیدا ہو کہ زواتا اپنی بیٹی سے مل لے۔ وہ ماہیار سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، شاید وہ اس کی مدد کرے۔ آخر بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی خبر تھی تو اس نے زواتا کو دی، تو اس کا مطلب ہے فطرتاً وہ اتنا برا شخص نہیں۔ دائم دعا کرو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اسے تصویر کی طرف دیکھتے پا کر اس نے درخواست کی۔ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس نے تسلی دی۔ تم جانتے ہو دائم، اس کی یہ تصویر میں نے کہاں سے لی ہے؟ ایک اخبار سے تراشی ہے۔ میں تو اتنی غریب ہوں کہ میری متاح میں میری بیٹی کی کوئی تصویر بھی نہیں۔ میں جب امریکہ آئی تھی تو سارے رشتے ختم کر کے، اپنا ماضی بھلا کر ایران سے نکلی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں ایک ماں ہوں۔ اب روشنک بھول چکی ہوگی کہ اس کی ایک ماں بھی ہے، سگی ماں۔ وہ نہیں بھولی ہوگی۔ دائم نے اسے یوں ہی تسلی دی۔ صحیح کہتے ہو، وہ نہیں بھولی ہوگی۔ لوگ اسے بھولنے نہیں دیتے ہوں گے، اس کو دیکھ کر سرگوشیاں کرتے ہوں گے، تانے دیتے ہوں گے۔ دائم دعا کرو لوگ بھول جائیں کہ روشنک محسنی زتاوا کروبی کی بیٹی ہے۔ یہ حوالہ اسے مزید تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے۔ وہ پھر بے تحاشا روتی۔ اس پل دائم منیب کا دل چاہا وہ ان آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چن لے، اس کا ہاتھ تھام لے، اس کے سارے غم مٹا دے، بس مسکراہٹیں ہوں، خوشیاں ہوں، مسرتیں ہوں۔